آج کی ویڈیو میں بات ہوگی ظہیر الدین بابر کے بارے میں۔ یہ وہ بہادر اور ہوشیار انسان تھا جس نے ہندوستان کی سب سے مضبوط اور سب سے لمبے وقت تک قائم رہنے والی سلطنت یعنی مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ دوستو، یہ بات تو ہم میں سے کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ ہمارے دیش بھارت پر اگر سب سے زیادہ لمبے وقت تک کسی نے سلطنت کی ہے تو وہ ہے مغلیہ خاندان یعنی سلطنت مغل۔ مغلوں نے نہ صرف ہمارے دیش بھارت کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا بلکہ ساتھ ساتھ اس دیش کو حد سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بھی بنایا۔ لیکن نہ جانے ایسا کیا ہو گیا کہ آج مغل سلطنت کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو جہاں ایک طرف کچھ لوگ ان کا نام سن کر خوش ہوتے ہیں، وہیں دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کا نام سن کر غصہ کرنے لگتے ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کی وجہ ایک ہی ہے، وہ ہے ہسٹری۔ کیونکہ مغلوں کے بارے میں ہر ایک کو الگ الگ طریقے سے ہسٹری پڑھائی جاتی ہے۔ جہاں ایک طرف کچھ لوگوں کو مغلوں کا صرف صاف کردار دکھایا جاتا ہے اور کالے کردار کو چھپا لیا جاتا ہے، تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگوں کو مغلوں کا صرف کالا کردار دکھایا جاتا ہے اور سفید کردار کو ان سے چھپا لیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مغلوں کی ریئل ہسٹری بتائیں گے اور اس ویڈیو میں ان کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں پوائنٹس کو رکھیں گے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو کو ہم جس ہسٹری کی بک سے بنا رہے ہیں اس بک کا نام ہے بابر نامہ۔ یہ وہ کتاب ہے جو خود مغل سلطنت کے پہلے سلطان یعنی بابر نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر بابر کون تھا اور بابر ہندوستان میں کیسے آیا تھا، اور آخر ہندوستان میں آنے کے بعد اس نے اتنی چھوٹی فوج کے ساتھ اتنی مضبوط اور بڑی سلطنت کو کیسے فتح کر لیا تھا۔ ساتھ ہی ہم جانیں گے کہ آخر بابر کا بابری مسجد کے ساتھ کیا کنیکشن تھا۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں جاننے سے پہلے بس میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو، بابر کا جنم 14 فروری 1483 میں ایک ایسے شہر میں ہوا تھا جو شہر آج ازبیکستان دیش میں پایا جاتا ہے۔ بابر کا پورا نام ظہیر الدین محمد بابر تھا۔ بابر کے بارے میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ بابر کا رشتہ باپ کی طرف سے اوپر جا کر امیر تیمور سے ملتا تھا، جو اپنے دور کا پوری دنیا کا بہت بڑا سلطان تھا۔ وہیں دوسری طرف بابر کا اس کی ماں کی طرف سے اگر رشتہ دیکھا جائے تو اوپر جا کر منگولوں کے سب سے بڑے سردار چنگیز خان سے ملتا تھا۔ یعنی آسان لفظوں میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ظہیر الدین بابر کو امیر تیمور اور چنگیز خان کی بہادری وراثت میں ملی تھی۔ دوستو، آپ لوگ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ امیر تیمور کی بہت بڑی سلطنت تھی، لیکن جب امیر تیمور کا انتقال ہوا تو اس کی سلطنت کو اس کے بیٹوں نے کئی حصوں میں بانٹ لیا تھا۔ انہیں بٹی ہوئی سلطنتوں میں سے ایک سلطنت ازبیکستان کے علاقے میں بھی تھی۔ یہ سلطنت امیر تیمور کی 5 نسلوں کے بعد آ کر ظہیر الدین بابر کے باپ کے حصے میں آئی تھی، اور پھر بابر کے والد کے مر جانے کے بعد یہ سلطنت بابر کے حصے میں آئی۔ جس وقت بابر اپنے والد کی سلطنت کی گدی پر بیٹھا اس وقت اس کی عمر صرف 13 سال تھی، لیکن پھر اچانک سے بابر کے چاچا نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بابر کو اپنے چچا سے لڑائی کرنا پڑی اور بابر کے ہاتھوں سے وہ سلطنت چلی گئی۔ اس کے بعد بابر کئی سالوں تک جنگلوں میں پھرتا رہا۔ بابر نے اپنی 30 سال تک کی عمر جنگلوں میں بھٹک بھٹک کر ہی گزار دی تھی۔ بابر کے لیے کئی دن تو ایسے مشکل سے بھرے ہوئے گزرے تھے کہ بابر کو جنگلوں میں 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن بابر نے کبھی ہار نہیں مانی۔ بابر کو جب محسوس ہوا کہ وہ اپنے والد کی سلطنت کو واپس نہیں لے پائے گا تو اس نے اپنی سلطنت کو واپس لینے کے بجائے افغانستان کو فتح کرنے کا ارادہ بنایا۔ بابر نے سب سے پہلے افغانستان کے کچھ علاقوں کو فتح کیا اور ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جس وقت بابر ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے ہندوستان میں داخل ہوا تھا اس وقت بابر کے پاس صرف 13,000 کی ہی فوج تھی، اور اس کا مقابلہ تھا پٹھان سلطنت کے سردار یعنی ابراہیم لودھی سے۔ ابراہیم لودھی کے پاس تقریباً 1 لاکھ کی فوج تھی۔ ابراہیم لودھی کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ بابر کو آسانی کے ساتھ ہرا سکتا ہے، کیونکہ ابراہیم لودھی کے پاس 1 لاکھ کی فوج کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ہاتھی بھی موجود تھے، حالانکہ بابر کے پاس ہاتھی بھی نہیں تھے۔
दोस्तों हर चीज बाबर के पास इब्राहिम लोदी के मुकाबले में कम थी। सिपाही भी कम थे, हथियार भी कम थे और हाथी भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी बाबर को पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो इब्राहिम लोदी को आसानी से हरा देगा, क्योंकि बाबर के पास एक ऐसा हथियार था जो आज से पहले हिंदुस्तान में किसी ने नहीं देखा था और न ही उस जंग से पहले हिंदुस्तान की किसी जंग में वो हथियार इस्तेमाल किया गया था, और वो हथियार था बाबर की खतरनाक तोपें। आखिरकार एक दिन पानीपत के मैदान में ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच घमासान की जंग शुरू हो गई। इब्राहिम लोदी ने जब देखा कि मेरी फौज बाबर के मुकाबले में हद से ज़्यादा है, तो उसने अपनी पूरी फौज को एक साथ खुले मैदान में हमला करने का ऑर्डर जारी किया। लेकिन शायद ये इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि बाबर ने जब देखा कि इब्राहिम लोदी की पूरी फौज खुलकर एक साथ हमला कर रही है, तो बाबर ने भी अपनी सारे तोप चलाने वालों को तोप चलाने का ऑर्डर दे दिया। बाबर के पास उस जंग में तकरीबन 10 तोपें थीं। बाबर की जब सारी तोपों ने एक साथ गोले बरसाना शुरू किए, तो उसकी गरज से इब्राहिम लोदी के सारे हाथी पागल हो गए। तोपों की गरज सुनकर इब्राहिम लोदी के हाथी न सिर्फ उल्टे पांव भागने लगे, बल्कि भागते हुए खुद इब्राहिम लोदी के हजारों सिपाहियों को कुचलते चले गए, जिसकी वजह से लोदी की पूरी फौज में भगदड़ मच गई। बाबर ने जब अपनी दुश्मन फौज के ऐसे हालात देखे, तो अपनी छोटी सी जो 13,000 की फौज थी, उसे एक साथ हमला करने का ऑर्डर दिया। बाबर का यह हमला इतना तेज था कि लोदी चाहकर भी उस हमले को नहीं रोक सका, और इस जंग में लोदी खुद भी मारा गया। इस तरह से हिंदुस्तान में बाबर को पहली फतह नसीब हो गई थी, और इस जंग को जीतने के साथ ही बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रख दी थी। लोदी को हराने के बाद ज़हीरुद्दीन बाबर पूरी शानो शौकत के साथ दिल्ली में दाखिल हुआ। उस वक्त दिल्ली के सारे किलों पर लोदी की फैमिली का ही कब्जा था, लेकिन बाबर ने इब्राहिम लोदी की मां से इस शर्त के साथ वो किले खाली करवा लिए कि मैं लोदी की फैमिली के किसी भी मेंबर को कुछ नहीं कहूँगा और न ही किसी को कोई जानी माली नुकसान पहुँचाया जाएगा। बाबर नामे में खुद बाबर ने भी यही लिखा है कि वो इब्राहिम लोदी की माँ को हमेशा माँ का दर्जा दिया करता था और उन्हें माँ कहकर ही बुलाया करता था। लेकिन फिर कुछ सालों के बाद इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर से अपने बेटे इब्राहिम लोदी की हार का बदला लेने के लिए बगावत कर दी, यहाँ तक कि बाबर के खाने में जहर भी मिलवा दिया था। लेकिन बाबर को जब इस बात की खबर हुई तो बाबर ने उन्हें कैद करवा दिया, और उसके बाद कहा जाता है कि कुछ दिनों के बाद कैद खाने में ही इब्राहिम लोदी की मां का इंतकाल हो गया था। दोस्तों, दिल्ली की सल्तनत पर बैठने के बाद बाबर के सामने जो सबसे पहली मुसीबत थी वो थी मेवाड़ का राजा राणा सांगा, क्योंकि राणा सांगा बाबर की सल्तनत को कबूल करने के लिए हरगिज तैयार नहीं था। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबर को हिंदुस्तान में राणा सांगा ने ही बुलाया था। राणा सांगा ने बाबर को ये खत लिखा था कि तुम भारत आओ और भारत को जालिम के हाथों से छुड़ा लो, क्योंकि राणा सांगा ये सोच रहा था कि शायद बाबर भी अपने जद्दे अमजद यानी अमीर तैमूर की तरह हिंदुस्तान को सिर्फ फतह करके और इसे लूट करके वापस चला जाएगा, और जब लोदी सल्तनत लुट जाएगी तो हम सब राजपूत मिलकर एक साथ एक बड़ी सल्तनत कायम कर लेंगे। लेकिन उसे इस बात का जर्रा बराबर भी शक नहीं था कि बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर हिंदुस्तान में ही रहकर सल्तनत करने लगेगा। लिहाजा जब बाबर ने दिल्ली पर सल्तनत करना शुरू की तो राणा सांगा ने बाबर की सल्तनत से इनकार कर दिया। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि राणा सांगा ने न सिर्फ बाबर को भारत में बुलाया था, बल्कि साथ साथ ये भी कहा था कि वो इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर का जंग में साथ भी देगा। लेकिन जब बाबर हिंदुस्तान में इब्राहिम लोदी के खिलाफ जंग कर रहा था तो राणा सांगा अपने इलाके में ही बैठकर ये सब कुछ देख रहा था और बाबर की मदद नहीं कर रहा था। इस वजह से भी बाबर राणा सांगा से ज्यादा नाराज था। आखिरकार दिल्ली का सुल्तान बनने के एक साल बाद ही यानी 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच एक जबरदस्त जंग हुई। इस जंग में भी बाबर ने अपनी जबरदस्त होशियारी और तोपों के जरिए से राणा सांगा की फौज को चंद लम्हों में ही हरा दिया था। राणा सांगा को जब ये महसूस हुआ कि वो अब इस जंग में नहीं बच पाएगा तो वो बीच में ही जंग छोड़कर पीठ दिखाकर भागने लगा, लेकिन बाबर ने राणा सांगा का पीछा नहीं किया। कहा जाता है कि बाबर से हारने के ठीक एक साल के बाद ही राणा सांगा की मौत हो गई थी, और फिर 1-2 साल के बाद ही यानी 1530 में खुद बाबर की भी मौत हो गई थी। दोस्तों, अगर बात की जाए बाबर की कब्र के बारे में तो क्योंकि बाबर ने ये नसीहत की थी कि उसको मरने के बाद
اس کے پرانے وطن یعنی کابل میں ہی دفنایا جائے، تو اس لیے بابر کو اس کے بیٹے ہمایوں نے کابل میں ہی دفنایا تھا۔ آج بھی بابر کی قبر کابل شہر میں موجود ہے۔ دوستو، بابر کی موت کے بارے میں ایک یہ کہانی بھی مشہور ہے کہ بابر کا بیٹا یعنی ہمایوں، جس سے بابر بہت پیار کرا کرتا تھا، ایک بار بیمار ہو گیا تھا۔ ہمایوں کو بیمار دیکھ کر بابر بہت زیادہ پریشان رہا کرتا تھا۔ بابر ہمیشہ رو رو کر یہی دعا کرتا تھا کہ اے اللہ، تو میرے بیٹے ہمایوں کو ٹھیک کر دے، چاہیں تو ہمایوں کے بدلے میں میری زندگی لے لے، یعنی میری عمر بھی میرے بیٹے ہمایوں کو لگ جائے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اچانک سے ایک دن ہمایوں ٹھیک ہو گیا۔ جس دن ہمایوں ٹھیک ہوا، اسی دن سے بابر بیمار رہنے لگا اور آخر کار کل 47 سال کی عمر میں بابر کا انتقال ہو گیا تھا۔ دوستو، آج کے دور میں اگر بابر بادشاہ سے جڑی کوئی چیز سب سے زیادہ مشہور ہے تو وہ بابری مسجد ہے، کیونکہ بابری مسجد بابر کے ہی ایک عظیم سیناپتی یعنی میر باقی نے بنوائی تھی۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں بھی رہتے ہیں کہ بابری مسجد کو مغلوں کے پہلے بادشاہ یعنی بابر نے بنوایا تھا، حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ یہ مسجد بابر نے نہیں بنوائی تھی، بلکہ بابر کا تو ایودھیا میں کبھی آنے کا بھی کوئی ثبوت نہیں موجود ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے اس مدعے پر کہ بابر ایک ظالم قسم کا انسان تھا یا پھر ایک رحم دل، تو اس ٹاپک پر آج بھی آپ کو بہت سارے الگ الگ رائے رکھنے والے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ جہاں ایک طرف کچھ لوگ اس کی تعریف کریں گے، اسے رحم دل بتائیں گے، تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگ اسے ایک ظالم قسم کا انسان بتائیں گے۔ یعنی یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو آج تک نہیں سلجھ سکا ہے، کیونکہ دوستو ہسٹری میں جہاں ایک طرف بابر کی کچھ رحم دلی کا ذکر آیا ہے تو وہیں کچھ ظلم کا بھی ذکر آیا ہے۔ بابر نامے میں خود بابر نے لکھا ہے کہ جب اس نے بھارت دیش کو فتح کیا تھا تو اس کے کچھ سپاہیوں نے غریبوں کے ساتھ لوٹ مار کی تھی، ان کے جانوروں کو چھین لیا تھا، ان کا پیسہ اور مال وغیرہ بھی چھین لیا تھا۔ اس بات کی خبر جب بابر کو لگی تھی تو بابر نے نہ صرف ان فوجیوں کو سزا دی، بلکہ ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جنہیں موت کی سزا بھی سنائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جب بابر نے بھارت کو فتح کیا تھا تو ابراہیم لودھی کے گھر کی جتنی بھی عورتیں تھیں اور بچے تھے، ان کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کیا تھا، جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک رحم دل انسان تھا۔ لیکن وہیں دوسری طرف ہسٹری میں کچھ اس کے الٹ چیزیں بھی ملتی ہیں۔ کچھ اتہاسکار ظہیر الدین بابر کے اوپر ہمیشہ سے ہی سکھوں کے ایک بڑے گرو کو قتل کرنے کا الزام لگاتے آئے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ضرور یوزفل ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی شکایت ہے یا ہمارے لیے کوئی اور ایڈوائز ہے تو آپ کامنٹس باکس میں اپنی کامنٹ ضرور دیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کامنٹس باکس میں یہ بھی بتائیں کہ آپ بابر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، یعنی وہ ایک ظالم قسم کا انسان تھا یا پھر ایک رحم دل انسان تھا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا ہے مغلوں کے پہلے سلطان یعنی بابر کے بارے میں۔ مغل سلطنت سیریز کی نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے مغلوں کے دوسرے سلطان یعنی ہمایوں کے بارے میں۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔